کبھی ایسا ہوا ہے کہ مطلب محض وقت دیکھنے کے لیے فون اٹھایا ہو اور پھر اچانک احساس ہو کہ 2 گھنٹے گزر چکے ہیں؟ ہاں، یہ تو آج کل ہر دوسرے انسان کی کہانی ہے۔ بالکل، اور انسان وہیں اسی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے، جسم نے کوئی حرکت نہیں کی ہوتی، لیکن ذہن مکمل طور پر تھک چکا ہوتا ہے۔ صحیح، اسے ہم ذہنی تھکن ہی کہتے ہیں۔ جی، اور ہم آج کے اس گہرے مطالعے میں اسی خاموش وبا پر بات کرنے والے ہیں جسے محمد فاروق راشد صاحب نے اپنے ایک نہایت اہم مضمون میں زومبی اسکرولنگ کا نام دیا ہے۔ زومبی اسکرولنگ، یہ نام ہی اپنے اندر ایک پوری صورتحال بیان کر دیتا ہے۔ بالکل، مطلب انسان نے آگ دریافت کرنے سے لے کر انٹرنیٹ تک کا ارتقائی سفر تو بڑی کامیابی سے طے کر لیا، لیکن چلیں اس بات کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ اب ہم ایک ایسے جال میں کیوں پھنس گئے ہیں۔ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے نا؟ یہ ایک ایسا خاموش طوفان ہے جہاں انسان کا جسم تو زندہ ہوتا ہے مگر ذہن اور روح بالکل ساکت ہو جاتے ہیں، جیسے فلموں میں زومبی ہوتے ہیں، چل پھر رہے ہیں مگر اندر سے بالکل خالی۔ دیکھیں، یہ جو آپ نے زومبی والی مثال دی ہے نا، یہ نفسیاتی اور اعصابی سطح پر بالکل درست بیٹھتی ہے۔ اچھا، واقعی؟ ہاں، کیونکہ جب ہم سکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ذہن ایک عجیب سی کیفیت میں چلا جاتا ہے جسے ہم معطل شدہ شعور کہہ سکتے ہیں۔ آنکھیں کھلی ہیں، معلومات کا ایک سیلاب سامنے سے گزر رہا ہے، لیکن دماغ ان کو محسوس نہیں کر رہا۔ یعنی وہ بس ایک مشینی عمل بن جاتا ہے۔ بالکل، ہم معلومات کو بس دیکھ رہے ہوتے ہیں، پروسیس نہیں کر رہے۔ ہم اس خام فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم اپنے آپ سے بھی کٹ چکے ہوتے ہیں۔ یہ بے حسی والی بات بہت دلچسپ ہے، کیونکہ جب ہم کسی کو اس طرح فون میں گم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں ہے۔ جی، وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن مجھے یہاں ایک الجھن ہوتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بے مقصد ہے، پھر بھی ہم اپنا ہاتھ کیوں نہیں روک پاتے؟ میں تو اسے اکثر جنک فوڈ کی لت سے تشبیہ دیتی ہوں۔ جنک فوڈ کی لت؟ صحیح۔ یعنی ہمیں معلوم ہے کہ آلو کے چپس میں کوئی غذائیت نہیں، پھر بھی جب تک پیکٹ ختم نہ ہو ہاتھ نہیں رکتا۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے، کیا واقعی ہمارا دماغ اتنا سادہ ہے؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ جس دماغ نے اتنی پیچیدہ کائنات کو سمجھا ہے، کیا وہ ایک 15 سیکنڈ کی ویڈیو کو ایک حقیقی کامیابی یا انعام سمجھ لیتا ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ اسکرین اور حقیقت کے درمیان فرق کرنا بھول جاتا ہے۔ سچی؟ وہ فرق ہی نہیں کر پاتا؟ بالکل نہیں، اور یہ لت بالکل لاشعوری طور پر پیدا ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے جو کیمیکل کام کر رہا ہے نا، اسے ہم ڈوپامین کہتے ہیں۔ آہا، ڈوپامین یعنی خوشی کا کیمیکل؟ اصل میں لوگ اسے خوشی کا کیمیکل سمجھتے ہیں، لیکن نیورو سائنس کے مطابق یہ تلاش اور توقع کا کیمیکل ہے۔ دماغ اس وقت زیادہ ڈوپامین خارج نہیں کرتا جب انعام مل جاتا ہے، بلکہ تب کرتا ہے جب انعام ملنے کی امید ہوتی ہے۔ یعنی وہ سسپینس کا مزہ لیتا ہے۔ بالکل، اسے آپ جوئے خانے کی اس سلاٹ مشین کے اصول سے سمجھ سکتے ہیں جس کا ہینڈل کھینچتے ہیں۔ وہ جس میں کبھی کچھ نکلتا ہے اور کبھی کچھ نہیں؟ جی ہاں، جب آپ اس مشین کا ہینڈل کھینچتے ہیں تو آپ کو نہیں معلوم اگلی بار کیا نکلے گا۔ کبھی کچھ نہیں ملتا، کبھی سکے ملتے ہیں اور کبھی بڑا انعام۔ یہ جو غیر معینی کی صورتحال ہے نا، یہ دماغ کے لیے میگنیٹس کا کام کرتی ہے۔ زبردست مثال ہے یہ تو۔ آپ فون کو دیکھیں، جب آپ اسکرین کو اوپر سوائپ کرتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم اگلی پوسٹ کیا ہوگی۔ بورنگ ہوگی، کوئی پرانی تصویر ہوگی، یا کوئی بہت دلچسپ ویڈیو۔ ہاں واقعی، ہمیں اگلی پوسٹ کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ اور یہی مسلسل توقع دماغ کے شکاری حصے کو پوری طرح ہیک کر لیتی ہے۔ وہ اس عارضی خوشی کو بار بار حاصل کرنے کے لیے اسکرولنگ پر مجبور کرتا ہے۔ یہ سلاٹ مشین والی تشبیہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ یعنی ہر سوائپ پر ہم دراصل ایک جوا کھیل رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور ہم اپنا قیمتی وقت ہار رہے ہوتے ہیں۔ لیکن چلیں، وقت کا ضیاع تو اپنی جگہ، جب یہ لت بن جاتی ہے تو عملی طور پر یہ ہمارے ذہن کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ مضمون میں ذہنی زوال کے 4 پہلوؤں پر بات کی گئی ہے۔ جی، وہ 4 پہلو بہت خطرناک ہے۔ سب سے پہلا تو ذہنی انتشار ہے، جسے ہم مینٹل فریگمنٹیشن کہتے ہیں۔ یعنی وہ جو اب ہم سے طویل مضامین پڑھے نہیں جاتے؟ بالکل وہی، ہر چند سیکنڈ بعد نیا مواد دماغ کو ایک جگہ ٹکنے ہی نہیں دیتا۔
اس سے انسان کی توجہ اور گہرائی میں جانے کی صلاحیت تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم بنیادی طور پر اپنے دماغ کو ایک ایسا کھلاڑی بنا رہے ہیں جو صرف 10 میٹر کی دوڑ لگا سکتا ہے، اور جب ہم اسے میراتھن دوڑنے کا کہتے ہیں تو وہ ہانپنے لگتا ہے۔ بہت عمدہ مثال دی آپ نے۔ دماغ کے عصبی راستے واقعی کمزور پڑ رہے ہیں۔ اور پھر دوسرا پہلو اس سے بھی زیادہ سنگین ہے، یعنی ڈوم سکرولنگ۔ ہاں، منفی خبریں مسلسل دیکھنا۔ جی، منفی خبریں، تنازعات اور حادثات دیکھنے سے انسان کے اندر بے چینی اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا دماغ خطرات کو بھانپنے کے لیے بنا ہے۔ وہ ان خبروں کو حقیقی خطرہ سمجھ لیتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم بظاہر صوفے پر آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دماغ ایک ہی وقت میں خوف اور اضطراب کے طوفان سے گزر رہا ہوتا ہے۔ 100% درست۔ یہ مسلسل سکرولنگ دماغ کو آرام نہیں دیتی، بلکہ اسے اندر سے توڑ رہی ہوتی ہے۔ جسم پرسکون ہے، مگر ذہن جنگ لڑا ہے۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ اور مضمون میں ایک اور چیز کا ذکر ہے، وہ فلٹر شدہ زندگی، یعنی حقیقت سے دوری۔ ہاں، تیسرا پہلو، سوشل میڈیا کی وہ فلٹر شدہ اور مصنوعی دنیا جہاں ہر شخص کامیاب اور خوبصورت نظر آتا ہے۔ اسے دیکھ کر انسان اپنی حقیقی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ بالکل، وہ احساس کمتری کا شکار ہونے لگتا ہے کہ شاید صرف میری ہی زندگی میں اتنے مسائل ہیں۔ اور چوتھا پہلو یہ ہے کہ یہ سب ہماری نیند اور صحت کو تباہ کر رہا ہے۔ رات گئے تک سکرولنگ سے جسمانی کمزوری اور ذہنی تھکن مقدر بن جاتی ہے۔ اگر اس کے اتنے زیادہ اور اتنے سنگین نقصانات ہیں تو پھر انسان اس کی طرف کھچا کیوں چلا جاتا ہے؟ مطلب ہم خود اپنا نقصان کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی کچھ نفسیاتی وجوہات ہیں جن کا مضمون میں بہت باریکی سے ذکر کیا گیا ہے۔ ذرا ان پر روشنی ڈالیں، کیونکہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی وجہ تو بوریت ہے۔ فارغ وقت میں فون ہی وہ پہلا سہارا بنتا ہے جس کی طرف ہاتھ جاتا ہے۔ دوسری بڑی وجہ تنہائی ہے۔ تنہائی یعنی لوگوں کے بیچ رہ کر بھی وہ جو اکیلا پن ہوتا ہے؟ بالکل۔ انسان کو سوشل میڈیا پر تعلق کا ایک جھوٹا سا احساس ملتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگوں سے جڑا ہوا ہے۔ اور تیسری وجہ؟ تیسری وجہ فرار ہے، یعنی حقیقی زندگی کے جو تلخ مسائل اور پریشانیاں ہیں نا، ان سے بچنے کے لیے انسان سکرین میں پناہ لیتا ہے، اور پھر آخر میں یہ ایک پختہ عادت بن جاتی ہے۔ آپ نے فرار اور تنہائی کی بات کی تو مجھے ایسا لگا جیسے ہم دراصل اپنی جذباتی چوٹوں پر ڈیجیٹل پٹیاں باندھ رہے ہیں۔ ڈیجیٹل پٹیاں؟ واو! ہاں نا، ہم تنہائی جیسی حقیقی بیماری کا علاج ایک جھوٹے اور عارضی تعلق سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ظاہر ہے کبھی کام نہیں آ سکتا۔ آپ نے بہت زبردست تشبیہ دی ہے۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ کیا ہم نے خود کو اپنے ہی جذبات کا سامنا کرنے سے اتنا خوفزدہ کر لیا ہے کہ خاموشی اور تنہائی سے بھاگنے کے لیے ہم فوراً فون اٹھا لیتے ہیں؟ ہم خود سے ملنا ہی نہیں چاہتے۔ واقعی یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اور اس سب کا سب سے بڑا نشانہ کون بن رہا ہے؟ ہماری نوجوان نسل اور ہمارے خاندانی تعلقات۔ طلبہ کی تو زندگیاں ایک عجیب کشمکش میں ہے۔ جی ہاں، ان پر ایک طرف پڑھائی کا شدید دباؤ ہے اور دوسری طرف یہ ڈیجیٹل دنیا کی کشش۔ بالکل، کتاب کھولتے ہی فون کی طرف ہاتھ جاتا ہے، اور اس کے نتائج تو بہت ہی بھیانک ہے۔ توجہ میں کمی، کمزور یادداشت، امتحانات میں بری کارکردگی، اور سب سے بڑھ کر تخلیقی صلاحیتوں کا مکمل زوال۔ جو نسل مستقبل کی معمار ہے، اس کا ذہن ہی منتشر ہو چکا ہے۔ لیکن میں یہاں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی، ہم ہمیشہ سارا ملبہ نوجوانوں پر ہی کیوں ڈال دیتے ہیں؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ آج کل ڈرائنگ روم میں بیٹھے والدین بچوں سے زیادہ اپنے فونز میں مگن ہوتے ہیں۔ ایک بچہ اپنے والدین کو دیکھ کر ہی سیکھتا ہے نا۔ اگر ہم اس بات کو وسیع تناظر سے جوڑیں تو آپ کی بات بالکل درست ہے۔ یہ صرف ایک نسل کا مسئلہ نہیں رہا۔ جی، گھر تو وہ پہلی تجربہ گاہ ہے جہاں عادات بنتی ہیں۔ بالکل، اور توجہ ایک بہت قیمتی اثاثہ ہے۔ اس وقت پورا خاندان ہی ذہنی طور پر دیوالیہ پن کا شکار ہو رہا ہے۔ اگر والدین فون میں گھوم رہیں گے تو ظاہر ہے بچے بھی وہی سیکھیں گے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ مضمون کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مضمون اس حوالے سے بہت عملی تجاویز دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو خاندانی سطح پر گھر میں نو فون ٹائم مقرر ہونا چاہیے۔ نو فون ٹائم یعنی کچھ گھنٹوں کے لیے فون بالکل بند؟ کم از کم کھانے کے دوران تو اسکرین بالکل بند ہونی چاہیے۔ اور والدین بچوں سے حقیقی گفتگو کریں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں۔
یہ تو بہت بنیادی اور ضروری قدم ہے۔ اور انفرادی سطح پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ انفرادی طور پر ایپس کے لیے 15 سے 20 منٹ کی حد مقرر کی جا سکتی ہے، اور جو غیر ضروری ایپس اور نوٹیفیکیشنز ہیں نا، انہیں بند کر کے ایک ڈیجیٹل فاصلہ بنانا چاہیے۔ ہاں، وہ جو ہر وقت فون بجتا رہتا ہے وہ بند ہونا چاہیے۔ اور ایک بہت اہم تجویز یہ ہے کہ جب بھی اسکرولنگ کی طلب ہو، مطلب انگلیاں بے چین ہو، تو انسان چلنا شروع کر دے، پانی پی لے یا کوئی کتاب اٹھا لے۔ یعنی اس عادت کے پیٹرن کو توڑ دے۔ بالکل۔ اور ایک آخری عملی قدم جسے ہم خود احتسابی کہہ سکتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے۔ ہاں، مجھے یہ خود احتسابی والا نکتہ تو بہت ہی کمال لگا۔ واقعی؟ جی، مطلب رات کے وقت خود سے یہ سوال پوچھنا کہ میں نے آج کتنا وقت بے مقصد ضائع کیا، یہ تو ایک زبردست آئینہ ہے۔ یہ انسان کو اندر سے جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ مضمون اپنے روحانی حل کی طرف آتا ہے، کیونکہ دیکھیں، انسان صرف جسم تو نہیں ہے نا، وہ ایک روح بھی ہے۔ بے شک، انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے۔ اور یہ جو اسکرین کی روشنی ہے، یہ روح کے خلا کو نہیں بھر سکتی۔ وہ جو اندر کی بے چینی ہے، وہ کسی وائرل ویڈیو سے ختم نہیں ہوگی۔ تو پھر وہ خلا کیسے بھرے گا؟ وہ خلا ذکر، فکر، نماز، دعا اور خاموشی کے لمحات سے بھرتا ہے۔ جب انسان اندر سے پرسکون و مضبوط ہوتا ہے تو پھر باہر کی ڈیجیٹل بے چینی اس پر اثر نہیں کرتی۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ یعنی عملی اقدامات دراصل ہمارے ذہن کی صفائی کرتے ہیں اور روحانی اقدامات اس خالی جگہ کو سکون سے بھرتے ہیں۔ بالکل۔ یہ مقابلہ صرف وقت بچانے کا نہیں ہے، بلکہ اپنی توجہ اور اپنے شعور کی ملکیت واپس لینے کا ہے۔ اپنی ملکیت واپس لینا، کیا زبردست بات ہے۔ اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ زومبی اسکرولنگ ایک ایسی خاموش بیماری ہے جو ہمیں بغیر درد کے کمزور کر رہی ہے۔ جی، درد نہیں ہوتا، لیکن نقصان بہت گہرا ہے۔ لیکن جیسا کہ مضمون میں کہا گیا، امید اب بھی باقی ہے۔ شعور، عادات کے جائزے اور عملی اقدامات سے ہم اس جال سے نکل سکتے ہیں۔ جیت اسی کی ہوگی جو اپنے ذہن کو آزاد کر لے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ تو اختتام پر ہم سننے والوں کے لیے اور اپنے لیے بھی ایک نیا اور گہرا سوال چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ذرا سوچئے گا ضرور۔ وہ کیا سوال ہے؟ اگر ٹیکنالوجی کمپنیاں ہماری توجہ کو ہیک کرنے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کر رہی ہیں، تو کیا ہمارے پاس واقعی آزاد مرضی یعنی فری ول نام کی کوئی چیز باقی بچی بھی ہے؟ یہ تو بہت ہی چپتا ہوا سوال ہے۔ بالکل۔ اگلی بار جب آپ کا ہاتھ خود بخود فون کی طرف جائے تو خود سے ضرور پوچھئے گا، کیا یہ میری اپنی مرضی ہے یا کسی دور بیٹھے الگورتھم نے میرے ذہن کا کنٹرول سنبھال لیا ہے؟ اس گہری سوچ کے ساتھ آج کے اس معلوماتی تجزیے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔